ابھی اسٹارٹ نہ کر رہی ہے۔ تمام اہل محلہ مرکرام سے معتمدانہ گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد میں فرش ادب تشریف لیا۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ مجلس جناب جعفر بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس کو عالی جناب مولانا سید علی عدنان رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مرکرام سے معتمدانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لیے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام علم کرام سے گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد میں فرش ادب تشریف لیا. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. یہ مجلس جناب جعفر بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جس کو عالی جناب مولانا سید علی عدنان رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. ان کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لیا ہیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں فارس حاشر سلم موسیقی میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش بازار سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات. جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی روشنی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. صلوات. ایک مطلب چند اشعار غدیر کے حوالے سے پیش کر دے رہا ہوں، سماعت فرمائیں.
ایک صلوات بھیجیں حضرات. دیکھیں جا دنیا میں اہل حق کا اجالا غدیر ہے. دنیا میں اہل حق کا اجالا غدیر ہے. او باطل کے واسطے تو اندھیرا غدیر ہے. باطل کے واسطے تو اندھیرا غدیر ہے. شعر سمجھ میں دیکھیں آصف بھائی کہ کر کے تمام نعمتیں رب نے یہ کہہ دیا. کر کے تمام نعمتیں رب نے یہ کہہ دیا. کر کے تمام نعمتیں رب نے یہ کہہ دیا. میری کا خزانہ غدیر ہے. میری ہی نعمتوں کا خزانہ غدیر ہے. او حارث کا حال دیکھ کے ہم یہ سمجھ گئے. حارث کا حال دیکھ کے ہم یہ سمجھ گئے. حیدر کے دشمنوں کا نتیجہ غدیر ہے. حیدر کے دشمنوں کا نتیجہ غدیر ہے. آخری شعر سمجھ پائیں. دشمن علی کے آپ سقیفہ میں پائیں گے. دشمن علی کے آپ سقیفہ میں پائیں گے. وہ حیدر کے غیر محب کا علاقہ غدیر ہے. حیدر کے غیر محب کا علاقہ غدیر ہے. آخری شعر سمجھ پائیں. قرآن کی روشنی میں نبی کی زبان سے. قرآن کی روشنی میں نبی کی زبان سے. حیدر کی عظمتوں کا خلاصہ غدیر ہے. حیدر کی عظمتوں کا خلاصہ غدیر ہے. دنیا میں اہل حق کا اجالا غدیر ہے. اب میں بڑی تعداد سے ملتوی ہوں جناب آصف عباس صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرنا. فضا سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی. دو تین چیزیں سے بواز ہیں. شہ کا ماتمدار کوئی جب مرتا ہے. شہ کا ماتمدار کوئی جب مرتا ہے. قبر میں مولا کی وہ زیارت
کرتا ہے، شہ کا ماتم دار کوئی جب مرتا ہے، داغ ماتم دیکھ کے اس کے سینے پر، داغ ماتم دیکھ کے اس کے سینے پر، کچھ کہتے ہوئے فرشتہ ڈرتا ہے، شہ کا ماتم دار کوئی جب مرتا۔ حر سے مل کر کوئی تدبیر نکالی جائے، حر سے مل کر کوئی تدبیر نکالی جائے، حر سے مل کر کوئی تدبیر نکالی جائے، ایک ہی رات میں تقدیر بنا لی جائے، حر سے مل کر کوئی تدبیر نکالی جائے، ایک ہی رات میں تقدیر بنا لی جائے۔ یہ تھے جناب عباسی عباس صاحب جو آپ کے سامنے میں دین کلام پیش فرما دے۔ تمام علم اللہ اور کرام اور جہاں جہاں تک بھی میری آواز ہے کرام سے محترمانہ گزارش ہے کہ برائے کرام فرش ادب تشریف لیں، مولانا موصوف زیب منبر ہونے جا رہے ہیں۔ اب میں بڑے ادب احترام سے ملتمس ہوں عالی جناب مولانا سید علی عدنان رضوی صاحب قبلہ سے منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ برائے خوش نقدی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تھوڑا اور آگے کرتے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. گفتگو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ سمر آرا بنت تصدق حسین کی روح کو اصال فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. قرآن مجید کے سورہ ملک سے جن شروعاتی 2 آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، ان آیات میں پروردگار عالم موت اور حیات کے مقصد خلقت کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند عالم نے کیوں موت کو خلق کیا اور کیوں حیات کو خلق کیا. لیکن مقصد حیات کو بیان کرنے سے پہلے، یا یوں کہا جائے کہ مقصد موت و حیات کو بیان کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے پہلے اپنے بارے میں بیان کیا. اور یوں تو خداوند متعال کے بہت سے اسما ہیں، بہت سے نام ہیں. کبھی خداوند عالم نے اپنے آپ کو حی کہا، کبھی خداوند عالم نے اپنے آپ کو قدیر کہا، کبھی خداوند عالم نے اپنے آپ کو رحمان کہا، کبھی رحیم کہا. ہر ایک اعتبار سے پروردگار عالم نے اپنے اسم کو، اپنے ناموں کو الگ الگ مقام پہ بیان کیا تاکہ اس کے بعد کسی مرحلے کو طے کیا جائے. لیکن خداوند عالم نے جب موت اور حیات کی خلقت کے مقصد کو بیان کرنا چاہا تو یہاں پر یہ آ کر آغاز آیت میں ارشاد فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے موت اور حیات کے مقصد کو بیان کرنے سے پہلے یہ لفظ ملکیت، مالکیت اور مالک ہونے کے اسما کو ہی کیوں آ کر چنا، اس نام کو ہی کیوں آ کر چنا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کائنات میں جب پروردگار عالم نے یہ بساط بچھائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو خلق کیا تاکہ وہ پروردگار عالم انسانوں کو پیدا کر سکے. اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا وہ انشاءاللہ آگے بیان کرتا چلوں گا. لیکن انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اس روئے زمین پر آئیں اور آنے کے بعد جو چیزیں خداوند عالم نے اس کے لیے خلق کی ہیں اس سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے اور اس کی عبادت کرے. لیکن انسان جب اس زمین پر آیا، مرحلے وار گفتگو ہے، اگر آپ شروع سے ساتھ میں رہیں گے تو ایک نتیجے تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اس کی عبادت کرے. لیکن جب انسان اس کائنات میں آیا تو آنے کے بعد اس نے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کے بعد اپنی طرف اس شے کی ملکیت کی نسبت دینا شروع کر دیا. مثال کے طور پر انسان چند گز زمین کو خریدا، اس نے کہا میں اس زمین کا مالک ہوں. پروردگار عالم نے انسان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا. وہ انسان اس کائنات میں آیا، اس نے ایک فلیٹ خریدا، اس نے کہا اس فلیٹ کا مالک میں ہوں. اس نے ایک بائک خریدی، کہا اس بائک کا مالک میں ہوں. ایک بچے نے ایک سائیکل خریدی، کہا اس سائیکل کا مالک میں ہوں. بچپنے سے تربیت انسانوں کی اس طرح سے ہونے لگی کہ وہ اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے اشیاء کا مالک سمجھنے لگا. تو خداوند عالم سے سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم مالک تو بھی ہے، مالک یہ انسان بھی ہیں. تو بھی یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، یہ انسان بھی یہ کہنے لگے کہ زمین کا مالک میں ہوں، اس فلیٹ کا مالک میں ہوں، اس سائیکل کا مالک میں ہوں، اس بائک کا مالک میں ہوں، اس کار کا مالک میں ہوں. انسانوں نے بھی اپنی طرف ملکیت کی نسبت دینا شروع کر دیا. اسی طرح سے ایک گاؤں میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اسی قسم کے ایک انسان ملے جنہوں نے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آئیے ذرا چلتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا گاؤں دکھاتے ہیں.
میں بھی پہلی بار اس گاؤں میں گیا تھا اور ان کا گاؤں ٹہلنے لگا اور ان کے گاؤں کو گھومنے کے لیے میں ان کے ساتھ نکلا تو انہوں نے کہا چند قدم بڑھنے کے بعد کہ مولانا یہ جو آپ کو گھر دکھ رہا ہے اس گھر کا مالک میں ہوں۔ میں خاموش تھا، آگے بڑھتا چلا گیا، کچھ دور پہنچا تو انہوں نے کہا مولانا یہ جو باغ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو آم کا باغ ہے اس باغ کا مالک میں ہوں۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہے جو گڈھا قسم کا ہے، اس میں پانی اکٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا یہ جو پانی اکٹھا والی جگہ تالاب ہے اس تالاب کا مالک میں ہوں۔ میں خاموش رہا اور انہوں نے چند چیزیں گنا دیں جن کے وہ مالک تھے۔ صبح نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا آپ اتنی چیزوں کے مالک ہیں، چلیے اٹھیے اور اٹھ کے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو کرنا۔ وضو کرنے کے لیے ہم دونوں پہنچے اسی تالاب کے کنارے جس تالاب کے مالک یہ خود انسان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس تالاب کا مالک ہوں۔ میں ان کے ساتھ پہنچا اور پہنچنے کے بعد ہم دونوں اس تالاب کے کنارے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وضو کرنے لگے۔ اب جو وضو کرنے کا مرحلہ شروع ہوا انہوں نے اپنے چہرے کو دھلا، دائیں ہاتھ کو دھلا۔ اب جو یہ اپنے ہاتھ کو دھلتے جاتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا پیر پھسل رہا ہے اور یہ تالاب کی طرف ان کا نزول ہو رہا ہے۔ اب جو ہی ان کا تالاب کے اندر نزول ہوا یہ پریشان ہو گئے، پھڑپھڑانے لگے کہ میں مر رہا ہوں، اس تالاب کے اندر میں ڈوب رہا ہوں۔ میں نے باہر سے آواز لگائی، ابھی تک تو آپ باہر سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس تالاب کا مالک ہوں، میں اس پانی کا مالک ہوں، اگر آپ اس کے مالک ہیں تو حکم دیجئے تالاب کو کہ یہ آپ کو باہر نکال کے پھینک دے، حکم دیجئے پانی کو کہ یہ آپ کو نہ ڈبوئے۔ تو وہ پانی آواز دے گا کہ دیکھو اس تمام چیزوں کے مالک جو یہ ہیں جو مجھے خریدتے ہیں میرے مالک مجازی ہیں، میرا مالک حقیقی تو کوئی اور ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے اگر میرے اندر کوئی آ جائے تو اس کو اپنے اندر سنبھالو۔ پانی کا مالک کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن ہم مالک مجازی ہیں، مالک حقیقی تو کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی گاؤں کی مثال۔ شہروں میں آئیے، شہروں میں آنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ بڑا رواج چلا ہے کہ لوگ زمین خریدتے ہیں، زمین خریدنے کے بعد اس میں فلیٹ بناتے ہیں، خریدتے ہیں، اس میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس فلیٹ کے مالک ہم ہیں، اس زمین کے مالک ہم ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اس زمین کے مالک آپ ہیں۔ تو انہوں نے یہ سن رکھا تھا ایک صاحب نے کہ مالک اگر ہم اس زمین کے ہیں تو کیوں کہ مرنے کے بعد زمین فشار کرتی ہے، فشار قبر بھی ہونا ہے، لہٰذا ایک زمین کا ٹکڑا خرید لو۔ اور خریدنے کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی کہ ہم کو اسی زمین میں دفن کیا جائے کیونکہ میں اس زمین کا مالک ہوں، زمین مجھے دفنائے گی نہیں۔ ان کا مرحلہ گزرتا گیا، ضعیفی کا مرحلہ آیا اور موت نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ اب جب مرے تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو اسی زمین میں جس کے یہ مالک تھے اور جس کے لیے انہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جس زمین کے لیے اپنی اولادوں کی پرواہ نہ کی، جس زمین کے لیے واجبات چھوڑے، جس زمین کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنی مشکلیں برداشت کی تاکہ وہ زمین کو خرید سکیں، تاکہ فشار قبر نہ ہو۔ اب جب ان کے موت کا مرحلہ گزرا اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کو اس قبر میں اسی زمین میں جس کے وہ مالک تھے اس میں دفنایا گیا، تو پہلی رات تھی کہ زمین نے فشار کرنا شروع کیا، زمین ان کو دبانا شروع کر دی۔ جب زمین نے دبانا شروع کیا تو انہوں نے آواز دی، اے زمین میں نے تجھ کو کتنی زحمتوں سے خریدا تھا، اے زمین تیرے لیے میں نے کیا جتن نہ سہے، اے زمین میں تیرا مالک ہوں، تو مجھے مت فشار دے۔ تو زمین عجب نہیں آواز دے گی کہ دیکھ تو میرا مالک تو ہے لیکن میرا مالک مجازی ہے، میرا مالک حقیقی تو کوئی اور ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی اس زمین میں آئے گا اس کو فشار دینا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اس کائنات میں کوئی بھی کسی شے کا مالک حقیقی نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی اس کائنات میں ہر شے کا مالک مجازی ہے، ہر چیز کو اس کی طرف لوٹانی ہے، ہم کسی بھی شے کے مالک حقیقی نہیں بن سکتے۔ یہ تو عام شے ہے، خود انسان اپنا مالک حقیقی نہیں ہے۔ ہمیں کیسے جینا ہے؟ اسی لیے کیوں عالم اسلام میں، اس مکتب اسلام میں اپنی جان کو قربان کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ جان امانت ہے پروردگار عالم کی، یہ ہم اس کے مالک حقیقی نہیں ہیں، ہم کو یہ امانت کے طور پر عطا ہوئی ہے، ہمیں یہ پروردگار عالم کے سامنے صحیح و سالم پیش کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس کائنات میں کسی بھی شے کے مالک حقیقی نہیں ہیں، مالک مجازی ہیں،
تو پھر پروردگار عالم نے یہ شے پیدا ہی کیوں کی؟ کیوں خدا بند عالم نے یہ تمام شے خلق کی اور پھر اس کے بعد ہمیں خلق کیا تاکہ ہم اس کائنات میں آ کر ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خدا بند عالم نے قرآن نے کئی مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا، سخر الشمس والقمر، یا یوں کہا جائے کہ کبھی کہا کہ زمین اور آسمان ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کے استعمال میں رکھا ہے، اے انسان ان کو تم استعمال کرو۔ میں کہوں گا خدا بند عالم ان چیزوں کو تو نے خلق تو کیا لیکن مالک حقیقی تو ہے، ہم اس کے مالک مجازی ہیں، تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا کہ ہم جو ہے جب یہ ہے ہی نہیں میرا تو اس کا استفادہ کیسے کیا جائے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ تو خدا بند عالم نے آواز دی، دیکھو ہم نے اس ساری کائنات کو اپنے لیے پیدا کیا، یہ ساری کائنات کے مالک حقیقی میں ہوں، لیکن اگر تو میرا بند حقیقی بن جائے تو یہ چیزیں ہیں تو مالک حقیقی میری لیکن کام تیرے لیے کریں گی۔ اگر تو میرا بند حقیقی بن جائے تو یہ چاند ہیں میرے، ان چاند کا مالک حقیقی تو نہیں ہے، میں مالک حقیقی ہوں، لیکن اگر تو میرا بند حقیقی بن جائے تو چاند کو تو اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہوتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کچھ بندے حقیقی تھے، جب انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا پروردگار عالم سورج تو نے اپنے لیے خلق کیا، آواز قدرت آئی، سورج کا مالک حقیقی میں ہوں، لیکن اگر تو میرا بند حقیقی بن جائے تو تو اشارہ کرے گا سورج کی طرف، سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا مولا کائنات بند حقیقت کے اس معیار پر تھے کہ جب سورج کو اشارہ کیا سورج پلٹتا ہوا نظر آیا۔ یہ پتھر، یہ سنگریزے، ان کے اندر قوت گویائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سنگریزے ان کا مالک حقیقی پروردگار عالم ہے، لیکن اگر ہم بند حقیقی بن جائیں تو یہ سنگریزے ہمارے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے نبی جب اپنے ہاتھوں میں سنگریزوں کو لیتے تھے تو وہ سنگریزے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے، کیونکہ وہ بند حقیقی تھے پروردگار کے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو پروردگار عالم نے موت اور حیات کے درمیان اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے بندے حقیقی بن جائیں۔ اگر ہم بندے حقیقی بن گئے تو ہم ان اشیاء کے مالک حقیقی تو نہیں رہیں گے، لیکن ہم جو چاہیں گے ہمارے مطابق یہ اشیاء کام کریں گی، ہمارے لیے مسخر کر دی جائیں گی، ہمارے مطابق چلیں گی، ہمارے حساب سے چلیں گی۔ اور یہاں پر بات تمام نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے انصاف سے، ایک ماں سے اس کے بیٹے کو جدا کرنے کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے کہ ماں اپنے سے اپنے بیٹے کو جدا کرے، چونکہ ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے جدا کرے۔ جناب موسیٰ کی ماں نے جب چاہا کہ اپنے بیٹے کو جدا کریں تو پروردگار عالم نے ان سے کئی وعدے لیے، کئی بھروسے دیے، تب جا کے وہ راضی ہوئی کہ اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈالیں۔ کیا کہا خدا نے کہ اے مادر موسیٰ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، ہم جناب موسیٰ کو آپ کی طرف پلٹائیں گے۔ اور کیسے پلٹائیں گے؟ وَجَعَلُوهُمْ مُرْسَلِينَ، اور ہم ان کو مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ یعنی خدا بند عالم صرف اس لیے کہ جناب موسیٰ کی ماں اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیں، خدا بند عالم کبھی کہہ رہا ہے اے مادر موسیٰ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں کہ آپ کو ان کی جانب لوٹا دیں گے، ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں صرف لوٹائیں گے نہیں بلکہ مرسلین میں سے بنا کے لوٹائیں گے۔ اتنے وعد و وعید کے بعد جناب موسیٰ کی ماں کو ڈھارس ہوئی اور وہ راضی ہوئی اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے۔ اگر انسان بندے حقیقی بن جائے تو جناب زینب کی طرح اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے گا ما رأیت الا جمیلا، اے پروردگار عالم سوائے خوبصورتی کے تیری بارگاہ میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ کربلا میں جو کردار ادا کیے گئے ہر ایک مرحلے میں وہ عبد حقیقی کے اعلیٰ معیار پر تھے۔
ورنہ کہاں آسان ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے سے الگ ہو جانا، ورنہ کہاں آسان ہے ایک ماں کا اپنے بیٹے کے سامنے اس طرح سے جو ہے اس کو گڑگڑاتے ہوئے ذبح ہونا، اور اس کے بعد بھی یہ کہہ دینا. جناب زینب خوشبو سے اپنے بھائی کو پہچان لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہا کہ بھائی میں تمہیں پہچان نہیں رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی کہتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا. یہ عبد حقیقی کا وہ معیار تھا جس معیار پہ پہنچنے کے بعد یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ پروردگار ہم نہ اپنی جانوں کے حقیقی مالک ہیں نہ اپنے نفسوں کے حقیقی مالک ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ زمین ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زمین ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس کے مالک حقیقی نہیں بن سکتے. فلیٹ ہمارے بدن کا حقیقی حصہ نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے. جو ہم نے مثالیں دی ہیں تالاب کی، سائیکل کی، بائک کی، کار کی، یہ ان میں سے کوئی بھی شے ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے، ہمارے بدن کا غیر ہیں، تو ہم اس کے مالک حقیقی نہیں بن سکتے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے مولانا. لیکن ہمارا نفس، ہمارا خود کا وجود، یہ جو ہے ہمارا اپنا ہے، ہم تو اس کے مالک حقیقی ہیں. تو خداوند عالم کا یہ ارشاد ہوگا کہ دیکھو تم اپنے جانوں کے بھی مالک حقیقی نہیں ہو. ہم نے تم کو بغیر تسبیح کے اچھی آنکھیں دیں، ہم نے تم کو بغیر تقدیس کے بہترین صورت دی، ہم نے تم کو بغیر تحلیل کیے، بغیر تقدیس کیے ہاتھ، ناک، منہ، پیر سب کچھ عطا کیا اس کائنات میں تاکہ تم اس کی سلامتی کے ساتھ مجھ کو واپس کر دو. اب اگر تم میرے بندے حقیقی بن گئے تو دیکھو تم اپنے جسم کے مالک حقیقی نہیں بنو گے، لیکن سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے یہ بتاؤ گے کہ میں بندے حقیقی تھا اس لیے اپنے بدن کا مالک حقیقی بن گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ممکن ہے، کیا ممکن ہے کہ انسان کے سر و تن میں جدائی ہو جائے اور سر سے تلاوت قرآن ہو؟ نہیں ممکن ہے. لیکن کیونکہ بندے حقیقی کوئی بن چکا تھا اور بندے حقیقی کے اس معیار پر تھا کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی سر سے تلاوت کر کے یہ بتایا کہ اگر انسان بندے حقیقی بن جائے تو یہ ساری کائنات پروردگار عالم اس کے قدموں میں لا کے پٹک دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو دیکھا آپ نے کہ کیا کردار تھا ماں کا. اور یوں چونکہ نزدیک ہوتے ہوتے اپنے موضوع سے کہ ایصال ثواب کی جو مجلس ہے ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ انصاف سے بتائیں کلی طور پر، مجموعی طور پر اس کائنات میں اگر ہم ظاہری طور پہ بہت کلی طائرانہ نگاہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون کا ظاہری طور پر 3 مقام ہے اور 3 مرتبہ ہے. آپ دیکھیں پروردگار عالم نے خاتون کو کس منزل کمال پہ پیدا کیا ہے اور کس حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کس ہر ایک مرتبے میں پروردگار عالم نے اس کو ایسی عظمت نوازی ہے جو ہم مردوں سے دور رکھی ہیں. یا ایک خاتون کسی کے لیے بیٹی بنتی ہے، پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا نا کہ یہ خاتون جو ہے کسی کے لیے بیٹی بنے گی. اب وہی بیٹی جب آگے بڑھے گی اور عمر دراز ہوگی تو دوسرا مرحلہ کیا آئے گا، وہ کسی کے لیے زوجہ بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی. اور جب تیسرا مرحلہ آئے گا یہی خاتون کہ جو ابھی تک بیٹی تھی، ابھی تک بیوی تھی، اب کیا بن گئی، ماں بن گئی. تو آپ نے دیکھا کلی طور پر یہ 3 مرحلے ہیں جو خاتون گزارتی ہے. آپ دیکھیں کہ عالم اسلام نے، اس مکتب اسلام نے کس طرح سے ہر مرحلے پر خاتون کو کس عظمت سے نوازا ہے. ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جب ایک خاتون کو پیدا کیا تو وہ کسی کی بیٹی تھی، اگلا مرحلہ آیا وہ کسی کی بیوی بن گئی، اس کے بعد کا مرحلہ آیا تو وہ کسی کی ماں بن گئی. عالم اسلام نے، مکتب اسلام نے خاتون کو یہ عظمت دی ہے کہ جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو صرف بیٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. وہ ایک صرف تنہا بیٹی نہیں ہے. تو میری جان قربان جائیں اس خاتون کے اوپر کہ جو عام باپ نہیں، عام باپ کے لیے تو بیٹیاں رحمت بن کے آتی ہیں. جناب زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی تھی. یعنی وہ خاتون، وہ انسان کہ جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جناب زہرا اپنے اس باپ کے لیے کہ جو عالمین کے لیے رحمت تھا اس کے لیے رحمت بن کے آئیں. کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے عام انسانوں کے لیے.
چلیے دوسرا مرحلہ طے کرتے ہیں. پہلا مرحلہ بیٹی کا ہو گیا, دوسرا مرحلہ زوجہ کا, بیوی کا ہو گیا. جب عام بیوی کسی انسان کے گھر میں آتی ہے تو روایتیں کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نصف دین محفوظ کرتی ہے. شادی کے بعد انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. میری جان قربان جائیں جناب زہرا کے اوپر کہ شادی کے بعد آدھا دین اس کا محفوظ کیا جو پہلے سے کل دین تھا, جو پہلے سے اپنے اندر پورا ایمان لیے بیٹھا تھا, کل ایمان تھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہر ایک مرحلے پر پروردگار عالم نے خاتون کو اپنے اعتبار سے عظمت سے نوازا. جب بیٹی کے مرحلے پر رکھا تو اپنے باپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب شوہر سے اس کی بیوی بنایا تو اپنی بیوی کے لیے آدھا دین محفوظ کرنے والا بنایا. اب جب ماں کے مرتبے پر عطا کیا اور جب ماں بنایا تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب ایک خاتون ماں بن جاتی ہے تو اس بچے کے لیے اس ماں کے قدموں میں پروردگار عالم نے جنت رکھی. میں سلسلے وار آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب ماں کے مرتبے سے خاتون کو نوازا تو اپنی بچی کو اس بچے کے لیے جب ماں کا مرحلہ طے کیا تو اس بچے کے لیے ماں کے قدموں میں جنت رکھی. میں پھر سے اپنی جان کو قربان کروں گا جناب زہرا کے اوپر کہ ان کے لیے ماں بن کے آئیں, ان کے لیے اپنے قدموں میں جنت لے کر آئیں جو پہلے سے جنت کے سردار بنے بیٹھے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا ہے عظمت جناب زہرا کہ جب رحمت بن کے آئیں تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی. جب نصف دین محفوظ کیا تو کل ایمان کا نصف دین محفوظ کیا. اور جب قدموں میں جنت لے کر آئیں تو جوانان جنت کے سردار کے لیے اپنے قدموں میں جنت لے کر آئیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ان مرحلوں کو طے کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بابرکت ذات والا خدا ہے جس نے ملک پیدا کیا, جو تمام ملک کا مالک ہے, علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اس سے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات. یہ جو آیت ہے یہ انسان کی پوری زندگی کا درس ہے اور صحیح معنوں میں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ آیت کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ خداوند عالم وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ پروردگار عالم یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ عمل کرنے والا کون ہے. کہہ سکتا تھا کہ خداوند عالم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کرنے والا کون ہے. ہر انسان عمل کر رہا ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر انسان کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی مجلس سن رہا ہے, کوئی خطاب کر رہا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ اس لیے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, یہاں سے تھوڑا ادھر آ جائیں کہ پروردگار عالم نے 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں دیے. ان 24 گھنٹوں کو 8 ارب لوگ گزار رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بہترین کون گزار رہا ہے؟ کون ہے جو محبت اہل بیت کو دل میں لے کے گزار رہا ہے؟ کون ہے جو بغض اہل بیت لے کے دل میں گزار رہا ہے؟ اور کون ہے جو محبت اہل بیت تو دل میں ہے لیکن 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹہ فیس بک پہ گزار رہا ہے, یوٹیوب پہ گزار رہا ہے, انسٹاگرام پہ گزار رہا ہے, اور کتنا اپنے آپ کو اپنی خلقت مقصد جو پروردگار عالم نے پیش کیا تھا کہ بہترین عمل کیا ہے اس سے نزدیک کر رہا ہے. آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے سے ہم نے دین کے نام پر بے دینی کرنا شروع کر دی ہے. کہتے ہیں بھیا اتنا موبائل یوز نہ کرو, ارے دین کا کام کر رہے ہیں. یعنی دین کے نام پر بے دینی عام ہو رہی ہے. آپ دین نہیں بے دینی ہی کر رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے موت اور حیات کیوں خلق کیا؟ تاکہ بہترین عمل کر سکیں. آیا یہ بہترین عمل ہے؟ جو بہترین عمل ہے اس کو انجام دیا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہترین عمل ہو گیا. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ موت اور حیات, بس بہت دیر نہیں انشاءاللہ, چند مرحلہ اور.
پروردگار عالم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ یہ آزمائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ چونکہ ایک والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب کا یہ فرمان ہے اور یہ حکم ہے کہ فقط اور فقط اپنے رب کی عبادت کیجئے، فقط اور فقط اپنے رب کی عبادت کیجئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجئے۔ کیا شان ہے والدین کی، کیا عظمت ہے والدین کی کہ پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کے بعد، حق تو یہ تھا کہ خدا کہتا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب میری عبادت کیجئے، اور دوسرا مرحلہ یہ تھا اصولاً کہ خدا یہ کہتا کہ ائمہ کی، رسولوں کی اطاعت کیجئے، اور اس کے بعد یہ کہتا کہ اپنے والدین کی اطاعت کیجئے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجئے۔ یعنی ماں باپ کی یہ عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے ماں باپ کے نیکی کے درمیان اور اپنی وحدانیت کے درمیان رسول اور ائمہ کی اطاعت کو بھی بیچ میں لا کر نہیں رکھا، اور یہ بتانا چاہا کہ دیکھو اگر تم نے صحیح طور پہ ماں باپ کی اطاعت کر لی تو یہ ماں باپ کی اطاعت تمہیں اہل بیت اور ائمہ کی اطاعت تک پہنچائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ صرف اس کی بات کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اب اے میرے معبود، ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے، لیکن خدا بند عالم نے اس بیچ کوئی واسطہ نہیں رکھا، یعنی ان کو جن کو پروردگار عالم نے کل کائنات کے لیے واسطہ قرار دیا ہے، ماں باپ کے لیے ان کو بھی واسطہ نہ بنایا، اس لیے کہ اگر یہ واسطہ ٹکا رہ گیا اور اپنے والدین کا احترام انسان کر گیا تو ائمہ کی اطاعت اور اپنے رسولوں کی اطاعت انسان بآسانی کر پائے گا۔ یہ بہت عام سی بات ہے، آپ لکھ کے لے لیجئے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پر رسولوں کی نافرمانی ہوئی ہے، جہاں جہاں پر ائمہ کی اطاعت سے لوگ بھٹکے ہیں، دعویٰ یہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے تاکہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنے ائمہ کی اطاعت تک انسان پہنچے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو خداوند عالم نے انسان کے زندگی کا مقصد یہ قرار دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اب آئیں اور انسان یہ دیکھے کہ پروردگار عالم نے یہ حکم تو دے دیا، اب انسان اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم نے حد فاصل کو مٹا دیا ماں باپ کے نیکی کے ساتھ، بلکہ خداوند عالم نے حدیں بتا دیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی حدیں کیا ہیں، اور ان حدوں کو آپ سماعت فرمائیے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اے میرے حبیب میری عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے۔ یقین کے معنی تفسیر میں علماء نے موت کے لکھے ہیں، یعنی جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، کیونکہ موت کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان یقین کے منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اپنے حبیب سے خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ میری عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ میرے جملے پر غور کیجئے گا، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ جب تک کہ خدا کو موت نہ آ جائے، خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ اگر خداوند عالم یہ کہہ دیتا کہ آپ میری عبادت کیجئے جب تک کہ میں ہوں، تو ہر انسان جہنم میں جاتا، کوئی انسان جنت میں نہ جاتا۔ خدا نے کیا کہا؟ میرے حبیب آپ میری عبادت کیجئے جب تک کہ آپ زندہ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جب اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت میں، والدین کے ساتھ نیکی میں کوئی واسطہ نہیں رکھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح سے پروردگار عالم کی عبادت جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہونی چاہیے، اسی طرح سے جب تک ماں باپ کی نیکی اس وقت تک ہوگی جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک نیکی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک نیکی ہو، ماں
باپ کے مرنے کے بعد نیکی نہ ہو. جس طرح سے پروردگار عالم کی عبادت ہماری زندگی تک ہے، اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ نیکی بھی ہماری زندگی تک ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیکی میں فاصلہ نہیں ہے تو حد عبادت تمہاری زندگی ہے اور حد والدین کے ساتھ نیکی بھی تمہاری زندگی ہے، نہ کہ والدین کی زندگی. ممکن ہے والدین تم سے پہلے چلے جائیں، ممکن ہے کہ والدین تمہاری زندگی میں نہ رہیں، لیکن تم جب تک زندہ ہو تب تک اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو. اب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ کی کہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو اپنے سے دور نہیں کیا. جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کو ہم نے بہترین دوائیاں فراہم کی. جب تک ماں باپ زندہ تھے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیکیاں کی، ان کو جو ہے تمام طرح کی آسائش فراہم کی. اپنے ماں باپ کی نیکیوں میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، اب جب ماں باپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہم کیسے نیکی کریں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ سوال ہے کہ زندگی میں تو نیکی کرنا آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں اور تمام جگہ پر گھوم رہے جا رہے ہیں، ہم بھی اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے دوا دربن کا انتظام کر رہے ہیں. لیکن ان کے انتقال کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد نیکی کا طریقہ کیا ہے؟ رسول خدا نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، دیکھو صرف 2 کام ہیں، 2 کام اپنے والدین کے مرنے کے بعد اگر تم نے انجام دیا تو تمہارا شمار اس میں ہوگا جنہوں نے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیکی کی. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کے اوپر عبادی اور انسانی جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو. اگر کسی کا قرض لیا ہے تو ماں باپ کا قرض ادا کرو. اگر عبادتوں میں کوئی کمی ہے تو اپنے ماں باپ کی عبادتوں کو پوری کرواؤ. یعنی جو حق انسانی اور عبادی حق، پروردگار عالم کا حق جو تمہارے ماں باپ پر ہے اس کو ادا کرو. اور دوسرا ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اپنے ماں باپ کے ان گناہوں کا استغفار کرو جو تمہیں نہیں پتہ ہے. آپ انصاف سے بتائیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیدائش سے لے کر اپنے اس مرحلے تک، جب تک ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، کیا سارے گناہ ہم کو یاد ہیں؟ جب ہم کو اپنے گناہ نہیں یاد ہیں تو ماں باپ گناہ کہاں سے یاد ہوں گے؟ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا جب تک تم زندہ ہو، ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں ان کے لیے استغفار کرتے رہو. پروردگار عالم، یہ کون سی بات ہوئی؟ گناہ کرے والدین استغفار کرے ہم، گناہ کریں ماں باپ توبہ کریں ہم. یعنی گناہ کرے کوئی توبہ کرے ہم. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری توبہ سے ماں باپ کو ثواب مل جائے گا، ہماری توبہ سے ماں باپ کو بخشش عطا ہو جائے گی، ہماری توبہ سے ماں باپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ عجب نہیں. پروردگار عالم آواز دے، دیکھو استغفار کرنا تمہارا کام ہے. جو پروردگار عالم اپنی عبادت اور ماں باپ کے درمیان سے واسطے کو ہٹا سکتا ہے، وہی پروردگار عالم تمہاری توبہ سے تمہارے ماں باپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بار عظمت والدین پہ باواز بلند صلوات پڑھیں. اور جس طرح سے یعنی منبر رسول پر بیٹھا ہوں، دعویٰ یہ ہے جس طرح سے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اس دنیا میں اس کو اسی حساب سے اجر ملے گا، اسی حساب سے ائمہ اور رسول کی توجہات ملیں گی. ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اگر دل میں ایمان ہے تو آنکھیں چھلک اٹھیں گی. آیت اللہ برجردی کے زمانے میں، بہت غور سے سنیے گا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. نیکی کرنے کا جو میرا موضوع ہے، ایک شخص مولا حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوا اور اسی زمانے میں آیت اللہ برجردی کربلا معلیٰ مولا حسین کی زیارت کرنے کو پہنچے ہوئے تھے. اور انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ محرم میں ہم سب کو اپنے حسین کی زیارت کرنے سے تو آیت اللہ برجردی جب مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو پہنچے تو کیا دیکھا اور کیا سنا کہ ایک شخص ہے
جس کا ہاؤ بھاؤ بہت اچھا نہیں ہے، جس کا لباس بہت اچھا نہیں ہے، نامناسب لباس ہے، اور بہت مطلب ہاؤ بھاؤ سے لگ رہا ہے کہ نہ بہت بڑا عالم دین ہے، نہ بہت بڑا عارف ہے، نہ بہت پرہیزگار ہے، نہ بہت بڑا دیندار ہے، ایک عام سا سادہ سا انسان، صرف شیعہ ہے، محبت اہل بیت ہے، اور عام دیندار ہم جیسا انسان ہے. اور یہ دونوں ساتھ میں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے. آیت اللہ برجردی نے سلام کیا مولا حسین کو، سلام ہم سب کرتے ہیں، سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا. لیکن جب اس شخص نے سلام کیا مولا حسین کو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو پلٹ کے جواب آیا وعلیکہ السلام. اور وہ جواب آیت اللہ برجردی نے سنا کہ اس کے سلام کے بعد اس کے سلام کا مولا حسین نے جواب دیا. اب ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت جس کے سلام کا جواب خود کا نہیں آ رہا ہے، وہ پریشان نہیں ہوگا. میں مرجع وقت، میں اس پورے تشیع کا یوں کہا جائے کہ مالک، میرے فتوے پر پوری تشیع ٹکی. اب ایسا کیا کہ میرے سلام کا جواب نہیں، لیکن یہ شخص نے جب سلام کیا تو مولا حسین نے اس کے سلام کا جواب دیا. خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگے. پیچھا کرتے 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 اس کے گھر تک پہنچے. اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور دروازہ اس نے بند کر لیا. آیت اللہ برجردی کو نظر جب نہیں آیا تو انہوں نے دقلباب کیا، اور دقلباب کرنے کے بعد اس کو بلا کر پوچھا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا، اور یہ بات جو آیت اللہ برجردی بیان کر رہے تھے یہ عالم خواب کی تھی. یعنی عالم خواب میں آیت اللہ برجردی یہ دیکھ رہے تھے کہ فلاں شخص جو میرے علاقے کا ہے، کربلا میں رہتا ہے، وہ جب سلام کرتا ہے مولا حسین کو تو سلام کا جواب آتا ہے. اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے. اس نے کہا کہ آپ خواب کی بات کرتے ہیں، میں بیداری کے عالم میں جب جب اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں ان کا جواب آتا ہے. اب تو یہ اور پریشان اور حیران کہ ایسا کیا کرتے ہو تم کہ مولا حسین تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اس نے کہا میرے ماں باپ ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں کہ کیا عظمت ہے. اور ماں باپ میں بھی ماں کی الگ عظمت ہے. یعنی یوں تو کہا ہے خداوند عالم نے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، لیکن ماں باپ میں بھی جب آپ روایتوں میں آئیں گے تو ماں کو ایک الگ عظمت حاصل ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میرے جو ہے ماں باپ ضعیف ہو چکے تھے، میرا گھر کربلا سے مثلاً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. میرے ماں باپ نے یہ تمنا کی کہ ہمیں جو ہے مولا حسین کی زیارت کرنی ہے، اور تم ہر جمعرات کو کربلا جاتے ہو، ایسا کرو کہ ہم کو بھی لے چلو. اب ان کے ماں باپ چلنے سے معذور تھے. آپ واقعے پر غور کریں، آپ تڑپ اٹھیں گے کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے. اور جب ماں باپ نے یہ فرمائش کی کہ ہم کو لے کے چلو، ماں باپ چلنے سے رہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک جمعرات کو میں باپ کو لے کے جاؤں گا اور اگلے جمعرات کو ماں کو لے کے جاؤں گا. اور اس طرح سے اس نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ جو ہے اپنے کندھے پر ایک جمعرات کو باپ کو لاد کے لے کے جاتا تھا، زیارت کرواتا تھا، لوٹ کے لاتا تھا، اور اگلی جمعرات کو اسی طرح سے ماں کو لے کے جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا، کوئی مناسبت پڑی، مثلاً آپ ذہن لے لیجیے کوئی مناسبت، کوئی مثلاً 13 رجب یا مولا حسین کی پیدائش، کوئی مناسبت پڑی، اور اس مناسبت میں نوبت تھی، باری تھی باپ کی کہ باپ کو اس کو لے کے جانا تھا. لیکن ماں نے بھی فرمائش کر دی کہ میرا دل یہ ہے کہ اس جمعرات کو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چل. اب اس نے کہا کہ باپ کی نوبت ہے، اس کو روک سکتا نہیں، ماں کی فرمائش ہے، دل توڑ سکتا نہیں. اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک کندھے پر ماں کو بٹھایا، ایک کندھے پر باپ کو بٹھایا. موسم بہت خراب تھا، بارش بہت ہو رہی تھی، اور اس نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر لے کر چلتا گیا، بڑھتا گیا، اور جو راستے میں کیچڑ تھے اس کیچڑ کی وجہ سے اس کا پیر گندا ہوتا چلا گیا. جب کربلائے معلیٰ پہنچا، دروازے پر اس نے باپ کو اتارا، ماں کو اتارا، کہا کہ آپ دونوں کا پیر صاف ہے، آپ دونوں مولا حسین کی زیارت کو جائیے، کیونکہ میرا پیر گندا ہے، میں باہر ہی رہوں گا. اس کے ماں باپ چلے گئے، اپنے پیر گندے ہونے کی وجہ سے اس نے باہر سے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جو کہا، اتنی عظمت تھی ماں باپ کی کہ پلٹ کے اس کا یہ جواب ہے کہ اس کے بعد سے آج تک مولا حسین کے سلام کا جواب آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یعنی اگر ماں باپ کی دعائیں ہوں
تو انسان اس منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ ماں باپ کی عظمتوں کی بنا پر ائمہ کا سلام اس کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب حر علیہ السلام نے جناب زہرا، کیونکہ جناب حسین علیہ السلام کی ماں تھیں، صرف ان کی ماں کی عظمت کا احساس کیا تھا۔ جب لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا تو مولا حسین نے کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو جناب حر نے پلٹ کر کہا کہ میں آپ کی ماں کو پلٹ کے یہ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کی ماں کا مرتبہ ہی یہ اور تھا۔ صرف اس احترام نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنی ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھ کر ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد بھی جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ آنکھ کے والدین، آپ سب نے سنا ہوگا والدین کا آنکھ ہو جانا۔ روایت میں ہے کہ ماں باپ کا آنکھ صرف انسان زندگی میں نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کسی انسان نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تو روایت کہتی ہے وہ بچہ آنکھ ہو گیا، جنت میں نہیں جائے گا۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی آنکھ ہوتے ہیں۔ اگر بچے اپنے ماں باپ کو ان کے مرنے کے بعد بھول جائیں، وہ بچے جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ یہ سب کس نے بیان کیا؟ یہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا۔ کن ائمہ نے؟ جنہوں نے اپنی ماں باپ کو اپنے سر سے لگا کے رکھا۔ انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو چوتھے امام کا رسالہ حقوق پڑھیے۔ رسالہ حقوق میں جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ماں باپ کے حق بنائے، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ بس آپ سب کی زحمت تمام، آپ نے بہت برداشت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسالہ حقوق میں چوتھے امام نے انسان کے جسم کے حق بیان کیے ہیں، مثلا آنکھ کا کیا حق ہے، ناک کا کیا حق ہے، جسم کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، جتنے بھی رشتے آپ فرض کر سکتے ہیں رسالہ حقوق میں چوتھے امام نے سارے حقوق بیان کیے۔ انشاءاللہ پڑھیے اس کو۔ تو اس میں چوتھے امام نے ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے، اور جب حق کو بیان کرتے کرتے آئے تو یہ دعا کی کہ پروردگار عالم، میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جس مقام پہ تو میرے ماں باپ کو رکھنا، میرے ماں باپ کے ساتھ تو مجھے بھی رکھنا، میرے ماں باپ کو بلند مرتبہ عطا کرنا، میرے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، میرے ماں باپ کو ان عظمتوں کے ساتھ رکھنا۔ انسان کو تعلیم دی ہے اہل بیت نے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ میں کہوں گا چوتھے امام کے دل سے ذرا پوچھئے کہ اپنے ماں باپ کے رسالہ حقوق میں اس طرح سے حق کو بیان کر رہے ہیں۔ آئیے 11 محرم کو جب کربلا سے قافلہ نکلا ہے تو یہی چوتھے امام جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، اسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ نے باپ کے حقوق کس طرح سے بیان کیے، لیکن ہائے رے آپ کی غربت، ہائے رے آپ پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی۔ آپ کی جوانی ہے لیکن آپ کے بابا کا لاشا اب جو جناب زینب مولا حسین کے لاشے پر پہنچی اور یہی کہا کیا تو میرا بھائی ہے۔ جو چوتھے امام کی طرف دیکھا تو کہا کہ اے چوتھے امام، کیا تم ہمیں رخصت کر کے چلے جاؤ گے؟ کہا اے پھوپھی اماں، ارے جس کے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں بے غور و کفن پڑا ہو وہ بیٹا کیا کرے۔ ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا، اگر ہماری عبادت میں، ہماری اس مجلس میں کوئی خلوص اور محبت اور توفیقات ہے تو خدایا تو ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہماری ساری دعا میں سے ایک دعا ہے، خدایا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، دل مومنین کے مسرور فرما، حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ زمانہ بہت